بلوچستان کے علاقے ڈھاڈر میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 16 دہشت گرد جہنم واصل، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم، فورسز کی اضافی نفری آپریشن میں شامل۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 17 زخمی مسافروں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 104 مسافروں کو بازیاب کرا لیا۔ بازیاب کرائے جانے والوں میں 58 مرد، 31 خواتین اور 15 بچے شامل۔ جعفر ایکسپریس حملے میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی موجود۔ دہشت گردوں نے خودکش بمباروں کو معصوم یرغمالی مسافروں کے ساتھ بٹھایا۔ خودکش جیکٹس پہنے دہشت گرد معصوم شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز یرغمالیوں میں خودکش بمباروں کی موجودگی کے باعث انتہائی احتیاط سے کام لے رہی ہے۔ قومی قیادت کی جانب سے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ، صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں مسافروں پر حملے کرنے والے بلوچستان اور اس کی روایات کے مخالف ہیں۔ بلوچ قوم نہتے مسافروں، بزرگوں اور بچوں پر حملہ کرنے اور یرغمال بنانے والوں کو مسترد کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گرد بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سیکیورٹی فورسز بروقت کارروائی اور بہادری سے بزدل دہشت گردوں کو پسپائی کی جانب دھکیل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو زرداری کی حملے کی مذمت۔ جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کے حوالے سے بھارتی میڈیا اور ملک دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹس متحرک، پرانی ویڈیوز، اے آئی سے تیار کردہ ویڈیوز کے ذریعے مسلسل گمراہ کن، جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا کرنے میں مصروف مضمون سوشل میڈیا مہم کے ذریعے لوگوں میں ہیجان پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے آئی ایم ایف کی معاونت سے ملک میں میکرو اکنامک استحکام آیا، آئی ایم ایف مشن پاکستان کے دورے پر ہے، شرح نمو میں اضافہ ہماری ترجیح۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا نئے اراکین کی شمولیت سے کابینہ کی کارکردگی بہتر ہوگی، امن و امان کے بغیر ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کا دانش یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز بنانے کا اعلان، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے پاکستان کو واپس کی گئی 190 ملین پاؤنڈز کی رقم وفاقی حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت آئی ایم ایف سے مذاکرات پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حکومت کا آئی ایم ایف کی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے حصول کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ، ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ، کابینہ اجلاس میں وزرائے خزانہ، توانائی و پیٹرولیم سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت، پاکستان کی پائیدار ترقی اور ماحولیات کی تحفظ کے لیے مستقل اقدامات پر زور۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس بھی ہوا، روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کی نجکاری پر غور۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے سپر ٹیکس کی جمع رقم کا حساب پوچھ لیا، جسٹس محمد علی مسر نے ریمارکس دیے ایک بار کے لیے نافذ سپر ٹیکس کا قیامت تک چلے گا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کوئی حساب ہے سپر ٹیکس میں کتنی رقم اکٹھی ہوئی؟ کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان نے بتایا سپر لیوی ٹیکس کا مقصد آپریشن ضرب عصب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی قرار دیا گیا۔ وزیر خزانہ کی کسی تقریر میں سپر ٹیکس کی ریکوری اور خرچ کا نہیں بتایا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا متاثرہ علاقوں کی آباد کاری کا کوئی PC-1 تیار ہوا؟ ایف بی آر کے وکیل رضا ربانی نے دلائل دیے دہشت گردی کے خلاف جنگ مسلسل عمل ہے، متاثرین دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن کے نتیجے میں بے گھر ہوئے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ آج بھی سماعت کرے گا۔ میو اسپتال میں غلط انجیکشن کے ری ایکشن سے 2 مریضوں کی ہلاکت، انکوائری کمیٹی نے 3 نرسز کو قصوروار قرار دے دیا۔ پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز، فیصلے کے خلاف نرسوں کا احتجاج، ینگ نرسنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے دوائی فارماسسٹ کی ہدایت پر استعمال کی جاتی ہے، ہر بار ملبہ نرسوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز اور نرسز نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے کہا
تحقیقاتی کمیٹی نے واقعے کے تمام پہلوؤں سے مکمل چھان بین کر کے ذمہ داروں کا تعین کیا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کی ریمانڈ رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ ارمغان نے قتل کے بعد اپنے والد کو آگاہ کیا، والد نے اسے روپوش ہونے کا کہا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ریمانڈ رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ملزم کے والد نے مشورہ دیا، بعد میں سافٹ ویئر ہاؤس کا کاروبار شہر سے باہر منتقل کر لیں گے۔ ملزم اپنے والد کے مشورے پر ساتھی ملزم شہراز کے ساتھ لاہور، اسلام آباد اور سکردو میں روپوش رہا۔ ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دن کی توسیع، عدالت نے ملزم کو والدین سے 5 منٹ کی ملاقات کی اجازت دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ونی کیس میں اہم پیش رفت، ونی کی شکار 11 سالہ بچی کے والد عادل کی قبر کشائی ہوگی۔ عدالت نے متوفی عادل کی مبینہ آڈیو کا فرانسک کرانے کا بھی حکم دیا۔ پنچایت لگانے والے مرکزی ملزم ملک عنایت اور اس کے ساتھی رمضان نے عبوری ضمانت کرا لی۔ پہاڑ پور سے تعلق رکھنے والے حجام عادل نے پنچایت کے فیصلے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ خودکشی سے پہلے اپنے آڈیو پیغام میں عادل نے 6 افراد کو بچی کو ونی کرنے کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کے لیے سی ایم ایجوکیشن کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ، 80% سے زیادہ نمبر لینے والے طلبہ کو سی ایم ایمیننس اسٹار کارڈ ملے گا۔ پنجاب میں آؤٹ سورسنگ کے پہلے فیز کے بعد ٹیچرز کی تعداد 8,000 سے بڑھ کر 15,000 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں اسکولز کی آؤٹ سورسنگ کے اچھے نتائج آ رہے ہیں، پڑھائیں نہ پڑھائیں تنخواہ مل جاتی ہے، کا کلچر تبدیل کرنا ہوگا۔ سرکاری اسکولز کا معیار اعلیٰ ترین پرائیویٹ اسکولز کے برابر لانا میرا ویژن ہے۔ خیبر پختونخوا میں صنفی مساوات سے متعلق ڈیٹا پر مبنی جینڈر پیرٹی رپورٹ کا اجرا، رپورٹ مرد و خواتین کی خدمات تک رسائی کے علاوہ ان کی سماجی، معاشی اور سیاسی شعبوں میں شراکت اور شمولیت سے متعلق اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں رپورٹ میں جن مسائل کی نشاندہی کی گئی انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ خواتین اور دیگر کمزور طبقوں کے حقوق کا تحفظ کیے بغیر خوشحال معاشرے کا قیام اور ترقی ممکن نہیں۔ صوبہ بھر میں 2800 گرلز کمیونٹی اسکول قائم کیے ہیں جہاں 1 لاکھ بچیاں تعلیم حاصل کریں گی۔ اسلام آباد میں گورنر خیبر پختونخوا کی رہائش گاہ پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس، سلامی کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میزبانی میں دونوں جماعتوں نے خیبر پختونخوا میں بدامنی، معاشی بحران اور سیاسی عدم استحکام پر صوبائی حکومت کی مجرمانہ خاموشی پر تشویش کا اظہار کیا۔ صوبے کی مجموعی ترقی کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے پر اتفاق، دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرح سود میں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات، 8 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 51% کا بڑا اضافہ ریکارڈ، مجموعی طور پر 1,41,000 کاریں، موٹر سائیکلیں، ٹرک، بسیں اور ٹریکٹرز فروخت ہوئے۔ بینکوں سے سستے قرضوں کے باعث عوام نے بڑی تعداد میں کاریں خریدی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران بینکوں نے 11 ارب روپے قرض گاڑیوں کی خریداری کے لیے جاری کیے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری، نیلم ویلی میں سفید گالوں کی برسات، تاؤ بٹ میں 3 فٹ تک برف پڑ چکی، وادی کا زمینی رابطہ منقطع، کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ سے بند شاہراہ قراقرم کھول دی گئی، سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں، خواتین بچوں سمیت سینکڑوں مسافر گھنٹوں پھنسے رہے۔ بلتستان ڈویژن میں وقفے سے بارش، خراب موسم کے باعث PIA کی پرواز سکردو ایئرپورٹ پر لینڈ نہ کر سکی۔ امریکی صدر کی جانب سے سفری پابندیوں کا حکم نامہ آج جاری ہونے کا امکان، ممکنہ طور پر پاکستان، افغانستان، عراق، ایران، لبنان، لیبیا، فلسطین، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن شامل ہو سکتے ہیں۔ کیوبا، وینزویلا اور ہیٹی پر بھی امریکی سفری پابندیاں لگا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں بھی کچھ ممالک پر سفری پابندیاں لگائی تھیں۔
यूक्रेन रूस तनाज़े पर जद्दा में मुज़ाकरात का आगाज़, सऊदी अरब और यूक्रेन मुश्तरका बयान जारी। सऊदी अरब ने कहा, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक यूक्रेन में जारी बहरान को ख़त्म करने की कोशिश कामयाब होंगी। यूक्रेन और अमरीका के दरमियान बातचीत के लिए सऊदी अरब की मेज़बानी को सराहा गया। यूक्रेनी सदर ने सऊदी अरब की तरफ से फराहम की जाने वाली इंसानी और तरक्याती इमदाद का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की।